ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 کی مزید تفسیر۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انبیاء اور فرشتے نہ تھے کہ گناہ سے معصوم ہو۔ ان میں سے بعض حضرات سے لغزشیں صادر ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ نمبر 2، الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک قسم وہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مشرف با ایمان ہوئے، اس وقت راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا جب ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور وہ ہر طرح سے کمزور بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر شدید مجاہدے گوارا کر کے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر بے دریغ اپنا سرمایہ اسلام کی خدمت کی نذر کر دیا۔ یہ حضرات مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا۔ ان ایمان والوں نے اس وقت اس اخلاص کا ثبوت مالی جنگی جہاد سے دیا جب اسلامی سلطنت کی جڑ مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمان کثرت تعداد اور جاہ و مال ہر لحاظ سے بڑھ چکے تھے۔ اجر ان کا بھی عظیم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سابقون اولون والوں کے درجے کا نہیں۔ اسی لیے قرآن عظیم نے ان پہلوں کو ان بعد والوں پر فضیلت دی اور پھر فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے سب ہی کو اجر ملے گا، محروم کوئی نہ رہے گا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کے حق میں فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، وہ ہمیشہ اپنی من مانتی جی بھاتی مرادوں میں رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، تو جو کسی صحابی پر اعتراض کرے وہ اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات کو جن میں اکثر جھوٹی حکایات ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی اسی آیت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دونوں گروہوں سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ اس کے باوجود اس نے تمہارے اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ وہ تم سب سے بے عذاب جنت اور بے حساب کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکا ہے۔ تو اب دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر اعتراض کرے؟ کیا اعتراض کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس بیان کے بعد جو کوئی کچھ بکے وہ اپنا سر کھائے اور خود جہنم میں جائے۔ فتاوی رضویہ۔ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنے میں دین اسلام کا کردار۔ ظلم ایک ایسا بدترین فعل ہے جس سے انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر اذیت اور کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے جھگڑے اور فسادات جنم لیتے، لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں اور اصول و قوانین ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی حقوق تلف ہوتے ہیں اور معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ دین اسلام چونکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ اور معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کا سب سے زیادہ حامی ہے، اسی لیے اس دین نے انسانی حقوق تلف کرنے اور معاشرتی امن میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہر فعل سے روکا ہے، اور ان چیزوں میں ظلم کا کردار دوسرے افعال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ظلم کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی احسن اقدامات کیے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں اور وہ امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔
ان میں سے ایک اقدام لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ وہ ظالم کو روکیں، اور دوسرا اقدام ظالم کو وعیدیں سنانا ہے تاکہ وہ خود اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تو مدد کروں گا، لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو یا کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی لے لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ اس دن اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو ظلم کے مطابق اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاشرتی امن کو قائم کرنے اور اس کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ ظلم کو ختم کرنے میں اسلام کا کردار سب سے زیادہ ہے، اور اس کی کوششیں دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ہیں، کیونکہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیں گے تو وہ ظلم نہ کر سکے گا، اور ظالم جب اتنی ہولناک وعیدیں سنے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور یہی خوف ظلم سے باز آنے میں اس کی مدد کرے گا۔ یوں معاشرے سے ظلم کا جڑ سے خاتمہ ہوگا اور معاشرہ امن و سکون کا پرلطف باغ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مظلوم کی حمایت کرنے اور اس کی فریاد رسی کرنے کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی، اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے چلے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مظلوم کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کے شان نزول میں اگرچہ جھگڑے میں کچھ منافق بھی شریک تھے، لیکن اہل ایمان کے اختلافات کا بھی ذکر ہوا۔ اسی مناسبت سے یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے باہمی اختلافات سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے اہم باتوں کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ تابعین سے لے کر قیامت تک امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی مرتبے کے صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے امتی کو میسر نہیں، اور جو بلند درجات یہ پائیں گے وہ کسی اور امتی کو نہ ملیں گے۔ نمبر 3، اہل سنت کے خواص اور عوام پہلے سے آخری درجے تک کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو انتہا درجے کا نیک اور متقی جانتے ہیں، اور ان کے احوال کی تفاصیل کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا اس پر نظر کرنا حرام مانتے ہیں۔ نمبر 4، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا کوئی ایسا فعل منقول ہے جو کم نظر کی آنکھ میں اس کی شان سے قدرے گھرا ہوا ہے اور اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ملے تو اس کے بارے میں اہل سنت کے علماء اور عوام کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا محمل بیان کرتے ہیں، اسے ان کے قلبی اخلاص اور اچھی نیت پر محمول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان رضی اللہ عنہم سن کر دل کے آئینے میں تفتیش کے زنگ کو جگہ نہیں دیتے، اور حقیقی احوال کی تحقیق کے نام کا میل کچیل دل کے آئینے پر چڑھنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے رتبے ہماری عقل سے ورا ہیں، پھر ہم ان کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتے ہیں، اور ان میں جو صورتاً تنازعات اور اختلافات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یا ان جھگڑوں میں ایک فریق کو دنیا طرف ٹھہرائیں، بلکہ یقین سے جانتے ہیں کہ وہ سب دین کی مصلحتوں کے طلبگار تھے۔ اسلام اور مسلمان کی سر بلندی ان کا نصب العین تھی، پھر وہ مجتہد بھی تھے، تو جس کے اجتہاد میں جو بات اللہ تعالیٰ کے دین اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے لیے زیادہ مصلحت آمیز اور مسلمانوں کے احوال سے مناسب تر معلوم ہوئی، اس نے اسے اختیار کیا، اگرچہ اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں اور سب واجب الاحترام ہیں۔ ان کا حال بالکل ایسا ہے جیسا دین کے فروعی مسائل میں خود علماء اہل سنت بلکہ ان کے مجتہدین مثلا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ علیہم رضوان کے اختلافات کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔